اکٹھا کھڑا کریں گے ساتھ ساتھ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں. کتنا بڑا انعام ہے. کوئی کہاں کا ہے, بلوچستان کا, کوئی سندھ کا, کوئی پنجاب کا, کوئی امریکہ کا, کوئی افریقہ کا. جو محبت اللہ کے لیے ہے وہ آپس میں قیامت کے دن جمع اللہ بینہما دونوں کو جمع کر دیں گے. اور کیا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ یہ وہ شخص ہے کہ توحید کو کیا کہ تو محبت رکھتا تھا میرے بارے میں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ آپس میں جو جمع اکٹھے کریں گے قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ اس کی 3 حکمت ہے, 3 مقصد ہے. نمبر 1 للمجاورۃ فیھا, تاکہ جنت میں بھی ان کو پڑوسی بنا دیں. یہاں تو مجبوریاں تھیں, یہاں تو بعض وقت دل چاہتا ہے کہ میں مدینہ شریف میں فلاں پڑا رہوں, یہاں دل چاہتا فلاں بزرگ کے پاس میں زیادہ سے زیادہ رہوں, مگر مجبوریاں ہیں, دل کی طرف دل کے اندر رہ جاتی ہیں. شاعر کہتا ہے ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں. بتاؤ مدینہ طیبہ سے آنے کو دل کسی کو چاہتا ہے, لیکن مجبوریاں ہیں, کچھ حکومت کی طرف سے مجبوریاں ہیں. ورنہ اگر آج سعودیہ اعلان کر دے کہ جس کا دل چاہے مکہ شریف سے مدینہ شریف تک جو زمین خالی ہے وہ پلاٹ لینے آ کرتے, آپ بتائیے کیا حال ہوگا. کتنی رنوے ہاؤس بک جائیں گے, کتنے اسکول بند, یعنی تجارتیں لوگ بیچ کے مکان عاشق پہنچ جائے گا وہاں. مگر وہی شاعر کہتا ہے کہ ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, رہ گئے جانب آسماں بیٹھ کر. آدمی کی تمنا جب نہیں پوری ہوتی, دل کی تمنا دل میں رہ جاتی تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے, آسمان والے ہمارا کیا حال ہوگا. اللہ ہی سب کچھ کرتا. ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, رہ گئے جانب آسماں دیکھ کر. اب ریا کے متعلق یہ حدیث آج سنانی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا, ارأیت الرجل, کیا اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے مبارک ہے, آپ کی رائے عالی ایسے شخص کے بارے میں کیا ہے جو نیک عمل کرتا ہے, یعمل العمل من الخیر, خیر کی عمل اچھے عمل کرتا ہے, ویحمدہ الناس, اور لوگ محلے والے جو لوگ ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں, بھائی بڑے نمازی ہیں ماشاءاللہ, اور بزرگوں سے محبت رکھتے ہیں, بڑے ہیں اچھے ہیں, تو تعریف کرتے ہیں. وفی روایت, اور ایک روایت میں ہے وَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ, اور اس عبادت اور نیکی کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. بھائی نیک آدمی سے محبت سبھی کرتا ہے, جانور تک کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے جو زمین پر ہے, فلاں جھوپڑی میں یا فلاں مکان میں, فلاں محلے میں اس سے محبت رکھتا ہوں, اے جبرائیل تم اس کا اعلان کر دو. وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں, اور چھٹے, پانچویں, چوتھے, یہاں تک اس آسمان کے فرشتوں کو سب سیریل نمبر سے تمام فرشتوں کو اطلاع ہو جاتی ہے. پھر وہ فرشتے زمین پر ایک دورہ کر دیتے ہیں, ایک دورہ کرتے ہیں پوری زمین پر, اور تمام بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں, الا خبیث الطبع. اس لیے فرمایا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اہل اللہ سے بغض رکھتے ہیں, تو اس حدیث کے تو خلاف معلوم ہوتا ہے, کیوں اللہ تعالیٰ تو فرشتوں اس کے ذریعے سے اس کی مقبولیت, اس کو محبوب بنا دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے سیجعل له الرحمن ودا. قرآن پاک کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے, ہم صالح کریں گے, ہم عنقریب ان کو محبوب بنا دیں گے مخلوق میں. سیجعل له الرحمن ودا, ہم انہیں محبوبیت کی شان دے دیں گے. لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے گالیاں دیتے ہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جو لوگ بمبئی مدراس سے جاتے تھے, لاہور سے, کہاں سے, کشمیر سے, لوگ تھانہ بھون کے بعض نالائق کہتے تھے, ارے کہاں کے پاگل ہیں سب, ان کو کوئی مور مولانا نہیں ملتا, اتنی دور سے آ رہے ہیں, ہم کیا ان میں رکھا ہوا ہے سوچیا. تو اس لیے ملا علی قاری فرماتے ہیں یہاں لوگوں سے مراد صالحین ہیں, وہ عوام مراد نہیں ہے جو کل انعام ہے, لل عوام کل انعام, جو جانوروں کی طرح سے عوام ہیں ان کی مراد نہیں ہے. اللہ صالحین اور نیک بندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ان کو محبوب کر دیتا. بسا اوقات گنہگاروں کے دل میں بھی محبوب کر دیتا,
جس کی وجہ سے وہ گنہگار وہاں پہنچ جاتا ہے اور اللہ والا بن جاتا ہے. تو یہ اس سے لوگ محبت کرتے ہیں. تو شاعر کا مقصد یہ تھا کہ جب نیک عمل کرنے سے، نماز روزہ کرنے سے، تلاوت کرنے سے، عمرہ حج کرنے سے سب کہ ارے آئیے حاجی صاحب دعوتیں ہوں، سب مجھ سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو یہ کیا بات ہے؟ اس میں ایسا تو نہیں کہیں دکھاوا ہو گیا ہو. لوگوں کی محبت کرنے سے اس کا کہیں اجر ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ اس کو انعام دنیا میں مل گیا. اس کو تو انعام، آئیے حاجی صاحب آئیے عمرہ کر کے آئے ہیں، صاحب دعا کر دیجیے، ہر طرح سے تعریف ہو. تو شاعر کا مقصد یہ تھا کہ مخلوق کی محبت سے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا عمل ضائع ہو جائے. آپ کا ارشاد نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تل کا عاجل بشر المومن، یہ مومن کی نقد بشارت ہے. یعنی ایک انعام تو آخرت میں ملے گا، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو یہ انعام دیتے ہیں کہ وہ اس کو ہر طرف لے گیا. اور برعکس اس کے کہ جو لوگ کی VCR سنیما ہپی ماں باپ سے بدتمیزی، سارا محلہ بھی کو کہتے ہیں بڑا نالائق آدمی، نہ نماز نہ روزہ، نہ نماز ہے نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے. پھر اس کی کیا خوشی ہے کوئی جج ہے، اکبر الہ آبادی کا شہر ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے، پھر اس کی کیا خوشی ہے کوئی جج ہے. میں ایک لطیفے کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر کراچی کے سمندر کے کنارے 2 خیمے لگے ہوں، ایک خیمے پر بورڈ لگا ہو کہ سلطان ابراہیم اعظم تارک سلطنت بلخ، خدا کی محبت میں سلطنت بلخ آدھی رات کو خیر بات کہنے والا ہے، اس خیمے میں تشریف فرما ہے اور وہ اپنے عبادت میں مشغول ہیں. یہ یقین سے معلوم ہو جائے. فرض کر رہا ہوں. اچھا، اور دوسرے آدھے میل پر ایک خیمہ اور لگا ہے کہ ایک ہپی VCR دیکھتا رہتا ہے اسی خیمے میں ہر وقت، اور کسی دنیاوی عشق میں، کسی لڑکی یا لڑکے کے عشق میں پاگل ہو گیا ہے، اور اس نے بھی سمرقند و بخارا چھوڑ دیا ہے. اور نہ نماز نہ روزہ. ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کو تو نیک اعمال کی توفیق کہاں ہوتی. غیر اللہ سے جب دل لگ جاتا ہے تو پھر اس کو خدا یا کی عبادت کی توفیق سب ہو جاتی. تو اب دونوں خیمے میں بورڈ لگے ہیں، چاہے پاس ہی پاس سمجھ لو، چلو زیادہ دور نہ جانا پڑے، مان لو تو 3-4 گز کے فاصلے پر. تو مخلوق کس کے پاس جائے گی؟ اکرام کس کا کرے گی؟ دعائیں کس سے درخواست کرے گی؟ اس سے یا اس سے؟ اس طرف ہر شخص کہے گا ارے اس خبیث کی طرف مت جاؤ. دیکھو چہرے پر بھی پھٹکار برس ہوئی، لعنت برس ہوئی. اور یہ ہے دنیا کو ایک پیسہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے جس طرح عبادت ہے، ایسی گناہ کے معاملے میں ایک پیسہ خرچ کرنا اور خرچ کے لیے پیسہ دینا دونوں حرام ہے. جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کو پیسہ دیتا ہے داڑھی بنانے کے لیے یا سنیما دیکھنے کے لیے، اس گناہ میں باپ شریک ہے. وہ کہہ رہا ابا سنیما جا رہے ہیں دیکھنے، آج پیسہ نہیں ہے. اچھا بیٹا ٹکٹ کے لیے پیسہ چاہیے، یہ لوگ ٹکٹ سنیما کا ٹکٹ دے رہے ہیں. اسی لیے دوستوں یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمرجنسی ویزوں کا آج کل معاملہ چل رہا ہے. جس کو دیکھیں فرا کا ہاتھ سے ہوگا، یعنی جوانی میں دل کی بیماریاں ہو رہی ہیں. اور ایک بچہ 12 سال کا میں نے دیکھا، اس کا دل بجائے بائیں طرف کی ادھر تھا، اور لیور جو ادھر ہوتا ہے وہ ادھر تھا. اس کا باپ رو رہا تھا کہ یہ کیسے زندہ رہے، کیا رہے گا. مگر یعنی میں نے زندگی میں، اور میں سمجھتا ہوں شاید دنیا نے کبھی نہ دیکھا ہو ایسا بچہ، میرا خیال ہے. یعنی دل جو یہاں دھڑکتا ہے اس کے ادھر تھا. ڈاکٹروں نے کہا یہ تو عجیب معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں اس کا دل ادھر رکھ دیا اور لیور کی کو ادھر کر دیا، کیونکہ جدھر دل ہوتا ہے ادھر جگر نہیں ہوتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب دل ادھر کیا تو لیور ادھر ہو گیا. کیا خان ہے اس کی، سبحان اللہ، کیا قدرت ہے. تو آج کل دوستوں ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں. سوچو ذرا سا ایک سیکنڈ رات کو سوتے وقت 1 منٹ کا مراقبہ جو حکیم الامت مجدد الملت نے بتایا ہے کہ جس کی اصلاح نہ ہو رہی ہو یہ 1-2 منٹ کا مراقبہ کر لیں. کیا مراقبہ کریں کہ میرا معاملہ جو ہے آ گئے، ویزا ختم ہو گیا، اسرائیل علیہ السلام آ گئے، غشی تاری ہو گئی، نزا کا عالم ہو گیا، کچھ نظر نہیں آتا نہ کچھ سنائی دیتا، تھوڑی دیر پر معلوم ہوا روح نکل گئی. اب ہم کو نہلایا جا رہا ہے، پھر کفنایا جا رہا ہے. اب کچھ لوگ لے کر چلے پاپوش نگر یا سخی حسن یا گورا قبرستان کہیں نہ کہیں لے چلے. مغرب کے بعد کفن دفن کر کے آ گئے، ہم کو تنا چھوڑ. اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی ہو گئی. میرا مکان چھوٹ گیا، کاروبار چھوٹ گیا، بیوی بچے چھوٹ گئے، ٹیلی فون اور خالی میں
قالینیں سب چھوٹ گئی، بڑے بڑے شاندار شیروانیاں اور تمام